الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أكل طيبا وعمل في سنتي وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، إن هذا اليوم في الناس لكثير. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سيكون في قرون بعدي، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس کی روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے والد بزرگوار خود ان کا نام سعد ہے، حضرت ابو سعید کا. ابو سعید تو ان کی کنیت ہے، لیکن سعد ان کا نام ہے، اور ان کے والد بزرگوار جو ہیں ان کا نام تھا مالک ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بھی صحابی ہیں. غزوہ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہوا اور اس میں سے خون نکلنے لگا، تو انہوں نے اپنی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے نکلنے والے اس خون کو صاف کیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، چونکہ وہ ان کے منہ میں پہنچا تھا وہ خون، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اگل دو. انہوں نے جواب میں عرض کیا، اللہ کی قسم میں نہیں اگلوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: من خالط دمہ دمی لم تمسہ النار، جس کے خون کے ساتھ میرا خون ملا ہو جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی. بعد میں اسی غزوہ احد میں وہ شہید بھی ہو گئے، حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی والدہ حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غزوہ احد کو بیان کرنے کے لیے غالباً 12 ابواب قائم کیے ہیں. ان میں ایک باب کا عنوان ہے باب ذکر ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ام سلیت رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہے. اس باب میں جو روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کچھ رنگین چادریں آئیں جن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ کی عورتوں کے درمیان تقسیم فرمایا کہ وہ اس کو اوڑھنی کے طور پر استعمال کر سکیں. اخیر میں ایک چادر بچ گئی. حاضرین میں کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ یہ چادر اپنی اہلیہ محترمہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صاحبزادی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھی ان کو دے دیجیے.
اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی حقدار تو ام سلیم ہیں جو غزوہ احد کے موقع پر مشکیزے میں پانی بھر لا کر مجاہدین کو پلاتی تھی. یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ. غزوہ احد کے موقع پر ان کی عمر 13-14 سال کی تھی. جن صحابہ نے غزوہ احد کی شرکت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور ان کی عمر 15 سال پوری نہ ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو غزوے میں شرکت کی اجازت نہیں دی، ریجیکٹ کیا. ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بھی. جب غزوہ احد ختم ہوا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بچے لوگ جب ہمیں معلوم ہوا کہ جنگ ختم ہوئی تو ہم مدینہ منورہ سے احد کی طرف چلے. راستے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھوڑے پر سوار تشریف لاتے ہوئے دیکھا اور آپ کے دونوں رخسار کے اوپر 2 درہم کی طرح 2 سیاہ داغ تھے. یہ دراصل غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو زخم آئے تھے ان زخموں کو غزوہ ختم ہونے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی سے دھویا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈال کے اندر پانی لاتے تھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھویا لیکن پانی سے دھونے کے نتیجے میں خون اور نکلنے لگا تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر کے اس کو جلا کر اس کی راکھ ان زخموں کے اندر بھر دی. وہ کالی کالی راکھ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں رخسار کے اوپر 2 سیاہ داغ ایسے جیسے درہم گول ہوتے ہیں ایسے، کیونکہ یہاں آپ کے رخسار مبارک کے اوپر آپ کی جو خود تھی لوہے کی ٹوپی جس کے ذریعے سے جنگ کے موقع پر سر اور چہرے کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کی 2 کڑیاں جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار مبارک کے اندر گھس گئی تھی. ایک داہنے رخسار میں دوسری بائیں رخسار میں. جنگ ختم ہونے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کڑیوں کو نکالنے کی کوشش کی، ہاتھ سے نہیں نکلی تو اپنے دانت سے نکالا. پہلی کڑی نکالی تو ان کا آگے کا ایک دانت گر گیا اور دوسری نکالی تو دوسرا دانت گر گیا. ویسے عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے آگے کے دونوں دانت گر جاتے ہیں تو اس کا چہرہ بدنما معلوم ہوتا ہے، لیکن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ 2 دانت گرنے کے بعد اور زیادہ خوشنما ہو گیا. بہرحال یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دور سے آتے ہوئے دیکھا اور آپ کے چہرے انور کے اوپر دونوں رخسار پر سیاہ داغ تھی. میں جب قریب پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے پہ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے گھٹنے مبارک کو بوسا دیا. دیکھو چھوٹے سے بچے ہیں لیکن ادب دیکھو ان حضرات کا. اور پھر حضور نے مجھے دیکھ کر کے پوچھا سعد یعنی سعد ہو؟ تو میں نے کہا نام بے ابی و امی، جی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں سعد ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجرک اللہ فی ابیک، اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کے معاملے میں تم کو اجر عظیم عطا فرمائے، چونکہ ان کے باپ شہید ہو گئے تھے. یہ حضرت ابو سعید خدری اس وقت تو ان کی عمر شہید بہت کم تھی،
صغار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے بڑے بڑے صحابہ سے علوم حاصل کیے، اور صحابہ کے دور آخر میں جن لوگوں کی طرف مسائل کے سلسلے میں رجوع کیا جاتا تھا ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرات محدثین ان صحابہ کو جن سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 1000 سے زیادہ حدیث منقول ہو، ان کو مکثرین صحابہ کہا کہتے ہیں۔ ایسے 7 صحابی ان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہے، اور احادیث کی اشاعت میں انہوں نے بڑا حصہ لیا، باقاعدہ علمی جو ہے چیزیں لوگوں کو بتلاتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے صاحبزادے علی، حضرت عبداللہ بن عباس کے ایک بیٹے کا نام علی تھا۔ یہ جو خلفائے بنو عباس ہیں وہ سب انہی کی نسل سے ہیں، علی بن عبداللہ بن عباس کی نسل سے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس دن ہوئی اس دن یہ پیدا ہوئے تھے، اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام علی رکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے علی اور اپنے جو ہے آزاد کردہ غلام حضرت اکرمہ، یہ اکرمہ جو تھے بچپن سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے حضرت ابن عباس نے ان کو آزاد کر دیا اور علم سکھایا۔ بھاگ جاتے تھے ان کے پاؤں کے اندر بیڑیاں ڈال دی تھی تاکہ بھاگ نہ جائے، بیڑی ڈال کر کے علم سکھایا۔ ابن عباس کے مخصوص شاگردوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایک مرتبہ بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے علی اور اپنے آزاد کردہ غلام حضرت اکرمہ دونوں سے کہا کہ تم دونوں جاؤ حضرت ابو سعید خدری کے پاس اور ان سے علم حاصل کرو۔ دیکھو یہ بھی علماء کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کو دوسرے اہل علم کے پاس بھی استفادے کے لیے بھیجیں، کہ ہمارے اکابر نے جو تربیت ہماری فرمائی اس میں یہ بھی بات شامل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ جو ہے وہ حبر الامت تھی، یعنی گویا اس امت کے بہت بڑے عالم، اس کے باوجود وہ اپنے شاگردوں کو دوسرے حضرات کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ آج کل تو شاگرد خود چلا گیا ہو تو مولوی صاحب ناراض ہو گئے ہیں، اس کے پاس کائے کو گیا تھا۔ ہمارا حال یہ ہو گیا ہے علم کے معاملے میں، اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے۔ تو بہرحال یہ دونوں حضرات وہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں پہنچی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں کھجوروں کے درخت کو پانی پلا رہے تھے۔ یہ دونوں جب وہاں پہنچے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیسے آنا ہوگا آپ سے حدیث سننے کے لیے، وہ پانی پلانا چھوڑ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے جو ہے گوٹ مار کر کے بیٹھ گئے اور حدیث بیان کرنا شروع کیا۔ اسی موقع پر مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی وہ روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بیان کیا۔ بہرحال میں تو حضرت ابو سعید خدری کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ ویسے صحابہ کی ابتدائی دور میں تو ان کا شمار صغار صحابہ میں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خلافت کے کاموں میں مشغول تھے
اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے. باہر سے سلام کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آپ کسی کے گھر جائیں تو اجازت کے بغیر اندر داخل نہ ہوں، اور اجازت حاصل کرنے کا طریقہ یہ بتلایا کہ آپ سلام کیجیے. پہلی مرتبہ سلام کیا، اگر اندر جانے کی اجازت مل گئی فبہا، نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد دوسری مرتبہ سلام کیجیے. اس وقت اجازت مل گئی تو ٹھیک، نہیں تو پھر تھوڑی دیر کے بعد تیسری مرتبہ سلام کیجیے. اب بھی اجازت نہ ملے تو واپس ہو جائیے. وہاں دھرنا دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں جب تک کہ بلائیں گے نہیں یہاں سے ہٹوں گا نہیں، ایسا نہیں. تو بہرحال یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تھی. چنانچہ آج جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اجازت حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے سلام کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے خلافت کے کاموں میں مشغول تھے، انہوں نے سوچا میں پھر بلاتا ہوں، جواب نہیں دیا. انہوں نے دوسرا سلام کیا، پھر بھی جواب نہیں دیا. تیسرا سلام کیا، تب بھی جب جواب نہیں ملا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق واپس چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے کام سے فارغ ہوئے، قبر میں ابھی عبداللہ ابن قیس کی آواز سن رہا تھا. یہ عبداللہ ابن قیس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے. ان کی آواز سن رہا تھا، ان کو بلا. وہ تو چلے گئے، ان کو بلایا گیا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں چلے گئے؟ اب اگر وہ یوں کہتے کہ آپ مشغول تھے میں چلا گیا تو کوئی سوال نہیں تھا، لیکن انہوں نے یوں کہا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی کے ہاں جائیں اور اجازت حاصل کرنے کے لیے سلام کریں، اور پہلی مرتبہ جو ہے سلام کے بعد اجازت نہ ملے تو تھوڑی دیر کے بعد دوسری مرتبہ، تب بھی نہ ملے تو پھر تیسری مرتبہ، پھر بھی نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. اب جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بیان کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کے بیان کرنے کے معاملے میں بڑی احتیاط کرتے تھے. اور جب کوئی آدمی کہتا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مطالبہ کرتے تھے اور ایک گواہ لا، یعنی اور ایک آدمی پیش کرو جو اس بات کی گواہی دے کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے حضور سے یہ بات سنی، اس نے بھی یہی بات سنی. تب اس کا چھٹکارا ہوتا تھا. چنانچہ یہاں بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کہی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عادت کے مطابق فرمایا دوسرا آدمی لاؤ جو گواہی دے کہ انہوں نے بھی یہ بات سنی ہے. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ کسی اور نے بھی یہ بات سنی ہے. چنانچہ اب وہ گواہ ڈھونڈنے کے لیے مسجد نبوی میں پہنچے. وہاں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار کے بہت بڑے عالم تھے، سید الانصار ان کا لقب تھا، اور بارگاہ نبوت سے اقرؤہم ابی کا ان کو خطاب ملا تھا. ان کا حلقہ درس لگا ہوا تھا. وہاں جا کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور جا کر کے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم لوگوں میں سے کسی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد، وہ 3 سلام والی بات سنا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم میں یہاں جتنے سب نے سنا ہے، سب نے، ہر ایک نے سنا ہے. اس مجلس میں جتنے
جتنے بھی لوگ موجود ہیں سب نے سنا ہے. ذرا مہربانی کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے مجھ سے مطالبہ فرمایا ہے کہ میں کوئی آدمی لاؤں جو اس بات کی گواہی دے تاکہ میں ان کی گرفت سے بچ سکوں، ورنہ پتہ نہیں کیا کریں گے، وہ کوڑے سے خبر لیں گے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا ہماری اس مجلس میں جو سب سے چھوٹا آدمی ہے کم عمر اس کو میں بھیجتا ہوں. اور وہ تھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو بھیجا. انہوں نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات پیش کی کہ ہاں میں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا ہے. حضرت عمر کو بڑا افسوس ہوا کہ اتنی روزمرہ کی چیز جو ہے گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ کتاب الاحکام میں ایک عنوان قائم کیا ہے کہ سب کو سارے مسائل میں یاد ہونی ضروری نہیں ہے. اور وہاں حضرت عمر کا یہ واقعہ کہ ایسی روزمرہ پیش آنے والی بات حضرت عمر کو معلوم نہیں تھی. جب حضرت ابو سعید خدری نے بھی گواہی دی تو حضرت عمر افسوس کرنے لگے ہائے عمر یہ بازاروں کے اندر تجارت میں تجھے جو ہے یہ احکام کے حاصل کرنے سے جو ہے غافل کر دیا. بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ویسے صغار صحابہ میں شمار ہوتے تھے لیکن علمی اعتبار سے ان کا مقام بڑا اونچا تھا. وہی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی. اور یہ روایت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکلا طیبا، جس آدمی نے حلال اور پاکیزہ غذا کھائی یعنی حلال طریقے سے جو پیسہ کمایا ہو، حلال کمائی کے ذریعے سے جو غذا حاصل کی گئی ہو وہ غذا کھائی. حلال کا مطلب وہ جو ہمارے یہاں بولتے ہیں کیا حلال مرغی حلال چکن، وہ حلال مراد نہیں ہے، سمجھ میں آئے گا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی یعنی کمائی کے واسطے پیسہ کمانے کے واسطے شریعت نے جو اصول بتلائے ہیں ان اصول کے مطابق جس آدمی نے کمائی حاصل کی ہو، مطلب روزی کمائی ہو اور ان پیسوں سے جو غذا حاصل کی ہے وہ ہے حلال غذا. وہ جس نے حلال غذا کھائی وہ عمل فی سنتی اور سنت کے مطابق عمل کیا، وہ امین الناس بوائقہ اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی غذاؤں سے محفوظ رہے، یعنی لوگوں کو اس نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. ایک مومن کی شان یہی ہونی چاہیے کہ اس کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کی ہاتھ سے پہنچنے والی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یہ بہت اہم چیز ہے. المومن من امینہ الناس علی دمائہم و اموالہم، کہ مومن وہ ہے کہ لوگ اپنی جان اور مالوں کے سلسلے میں اس سے مامون ہو. یہ ایمان والے کی اور اسلام مومن اور مسلم کی علامت حضور نے بتایا. آج تو ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہو گئی ہے کہ ان کو جب تک کہ لوگوں کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچاوے وہاں تک ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. ایسا مزاج بن گیا. حالانکہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ اس سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من زار مومنا فهو ملعون، کہ جس نے کسی مومن کو نقصان پہنچایا وہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، حضور فرماتے ہیں. بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. پاکیزہ اور حلال روزی کے ذریعے سے حاصل کی ہوئی غذا کھائی،
سنت کے مطابق عمل کیا اور اپنی ایذا رسانیوں سے دوسرے لوگوں کو محفوظ اور معمون رکھا، حضور فرماتے ہیں وہ آدمی جنتی ہے۔ آپ کا یہ ارشاد سن کر حاضرین میں سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایسے لوگ آج کل بہت ہیں۔ ظاہر ہے صحابہ کے زمانے میں اور طبقے صحابہ میں ایسے لوگ بہت نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ ہمارے زمانے میں ہوں گے، اس زمانے میں سبھی ایسے ہوں گے۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون فی قرون بعدی، بعد کے زمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، چاہے اتنی کثرت سے نہ ہوں۔ تو بہرحال اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کا ایک بہت آسان نسخہ جنت میں داخل ہونے کا بتلا دیا۔ کیا کمائی کیا ہونی چاہیے؟ حلال ہونی چاہیے۔ دوسرا سنت کی اتباع اور پیروی کا اہتمام، ہماری پوری زندگی سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور تیسرا جو ہے ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں۔ اور دیکھو بھائی، آج ہمارے بچے فارغ ہو رہے ہیں، طلبا یہاں سے سند فراغت حاصل کر کے جا رہے ہیں۔ ایسے منظر کو دیکھ کر اس مجمع میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یہ چاہتے ہوں گے کہ ہماری اولاد کو کہ اللہ تعالیٰ علم کی دولت عطا فرمائے۔ تو میں ایک بات آپ کو نصیحت کے طور پر کہتا ہوں کہ بھائی اپنی کمائی کو حلال کرنے کا اہتمام کیجیے۔ آپ کی کمائی حلال ہونی چاہیے۔ دیکھو ہمارے اکابر میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب، میرٹھی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے۔ یہ مولانا محمد بدر عالم صاحب ڈابیر جامعہ اسلامیہ میں 17 سال انہوں نے جو ہے تدریسی خدمات انجام دی، اور ان کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے حضرت محترم صاحب حضرت مولانا محمد سعید صاحب بزرگ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ان سے پڑھا تھا، کئی مرتبہ انہوں نے مجھ سے خود کہا کہ پابندی کا یہ عالم تھا کہ درسگاہ میں قدم رکھتے تھے اور لوگ اپنی گھڑیوں میں لایا کرتے تھے، یعنی بہت اپنے وقت پر ایک سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں۔ آج کل تو ہم لوگ جو ہیں 5-10 منٹ تک کہیں گئے ہی نہیں، اور بات تو وہ ہوں گے جو 20-25 آدھے گھنٹے تک کو بھی جو ہے معمولی سمجھتے ہیں۔ نہیں، ہماری اکابر کا 17 سال اس شان سے پڑھا ہے، ایک دن بھی تاخیر نہیں۔ اس طرح انہوں نے درس دیا تھا حضرت محمد عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور خود ان کا واقعہ جو ہے وہ میں پہلے بیان کرتا ہوں، اور انہوں نے جو نصیحت کی تھی وہ بعد میں بیان کروں گا۔ وہ ان کے والد جو تھے سید کہاور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ پولیس انسپیکٹر تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں پولیس انسپیکٹر ہمارے زمانے میں اس عہدے پر جو آدمی ہوگا اس کا کیا حال ہوتا ہے، لیکن ان کے والد بزرگوار پولیس انسپیکٹر تھے۔ تو لیکن اب انہوں نے یہ جب پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد جب تعلیم کے عمر میں پہنچے، 5-6 سال کی عمر ہوئی، تو ان کے والد نے ان کو جو ہے دنیاوی تعلیم میں لگا دیا، اسکول میں بھیجا، انٹر تک یہ پڑھے۔ 11 سال کی عمر ہوئی، اور اسی زمانے میں ایک مرتبہ الہ آباد میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جمعہ کی نماز میں پروگرام تھا۔ یہ بھی وہاں نماز کے لیے گئے ہوئے تھے، آپ کے واعظ میں شریک ہوئے، اور حضرت کا آواز سن کر ان کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں علم دین حاصل کروں۔ چنانچہ وہاں سے گھر آنے کے بعد اپنے والد کو کہا کہ ابا کل سے میں اسکول نہیں جاؤں گا، میں تو دینی علم حاصل کرنا چاہتا ہوں مدرسے سے۔ ان کے والد نے سمجھایا، مان کے نہیں دیا،
پٹائی کی، تعزیر کی اور ذرا یہ کیا، اور پھر دوسرے دن پھر پوچھتے ہیں کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ارادہ تو وہی ہے، آپ مان ڈالو لیکن میں اب اسکول نہیں جاؤں گا۔ والد صاحب سمجھ گئے کہ ان کا ارادہ بدلنے والا، پہلے وہ یوں سمجھے کہ شوق نہ ہونے کی وجہ سے، بس شوقی کی وجہ سے ایسی بات کرتا ہے بچہ، لیکن جب یہ سنا تو ان کے والد صاحب کا تعلق جو ہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ اور دیکھو ان کے والد صاحب یہ پولیس انسپکٹر ہونے کے باوجود ان کے جو حضرت مولانا بدر عالم صاحب کے صاحبزادے حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو وہاں ڈابے بھی تشریف لائے تھے، 3 روز قیام رہا تھا، ان کی مجلسیں ہوتی تھی، ان سے سنا ہم نے خود کہ وہ ان کے یہ جو مولانا بدر عالم صاحب کے والد تھے سید طاہر حسین صاحب پولیس انسپکٹر، بالغ ہونے کے بعد سے سفر یا حضر کبھی ان کی تہجد فوت نہیں ہوئی، اور وہ کہتے ہیں میں نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور 80,000 اسم ذات ان کا روزانہ کا معمول تھا۔ آج ہم لوگ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ پولیس انسپکٹر ہونے کے باوجود ان کا یہ حال تھا، اور ان کا جب انتقال ہونے لگا تو اپنی اولاد سے کہتے ہیں بچوں تمہارے لیے میں پیسہ چھوڑ کر تو نہیں جا رہا ہوں، لیکن تمہارے پیٹ میں نے حرام کا ایک دانہ بھی اندر جانے نہیں دیا ہے۔ یہ اس کا اثر تھا ان کے اولاد کے اندر۔ تو بہرحال انہوں نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا، تو حضرت نے لکھا کہ بھائی تم کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے بیٹے کے دل میں اللہ نے خود ہی جذبہ پیدا کیا، تم اس کی راہ میں رکاوٹ کیوں بنتی ہو؟ چنانچہ حضرت کے مشورے سے انہوں نے حضرت مولانا بدر عالم صاحب کو جو بچے تھے وہاں سہارنپور بھیج دیا، اور حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماتحتی میں وہاں ان کی پوری تعلیم مظاہر علوم میں ہوئی، شروع سے لے کر اخیر تک، اور فراغت کے بعد 2 سال باقاعدہ وہاں پڑھایا۔ اس کے بعد پھر وہ دیوبند حضرت علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گئے، اور پھر وہ جو ان کی تقریر بخاری کو ضبط کیا اور جو شائع ہوئی ہے فیض الباری کے نام سے، وہ بات کی بات ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھو حلال کمائی کا اثر تھا، جس کی وجہ سے بیٹے کے دل میں اللہ نے یہ جذبہ پیدا کیا اور اتنا بڑا عالم بنایا کہ آج لوگ اور اہل علم ان کی تعلیفات سے استفادہ کرتے ہیں۔ خود حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علمی کے ساتھ روحانی مقام بھی بڑا اونچا تھا، بڑے صاحب کشف و کرامات، انتقال کے بعد بھی ان کی کرامت ظاہر ہوئی۔ وہ چونکہ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، وہاں انتقال کے بعد جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا۔ وہاں کا دستور یہ ہے کہ کسی کو جب دفن کیا جاتا ہے تو اس قبر کی تاریخ نوٹ کر لی جاتی ہے، اور چند 3 یا 4 سال کے بعد اس قبر کو دوبارہ کھولا جاتا ہے۔ وہاں تک وہ اندر جس مردے کو دفن کیا گیا ہوتا تھا وہ بالکل مٹی بن چکا ہوتا ہے، اس قبر میں پھر دوسرے آدمی کو دفن کیا جاتا ہے۔ وہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو بھی اسی دستور کے مطابق 3 سال کے مطابق بعد جب کھولا گیا تو آپ کی لاش جوں کی توں، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، انہوں نے بند کر دیا۔ پھر 3 سال کے بعد کھولا، پھر بھی اسی طرح، پھر تو بند کر کے یہ نوٹ کر لگا دیا کب اس کو آئندہ کھولا نہیں جائے گا۔ یہ وفات کے بعد کی آپ کی یہ کرامت لوگوں نے نقل کی ہے۔ یہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ڈابیل میں 17 سال پڑھایا۔ جس زمانے میں ڈابیل میں پڑھاتے تھے تو ہمارے حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت برکاتہ ہوں، جو اس وقت دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین بھی ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہیں۔ ان کے والد تھے محمد یوسف، وہ پڑھتے تھے ڈابیل میں، انہوں نے ہدایہ مشکات تک ڈابیل میں پڑھا ہے۔
تو وہ حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص تھے. وہ چاہتے مولانا بدر عالم صاحب ان سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو تمہاری عموماً قوم جو ہے اس سے زیادہ سادہ زندگی والی کوئی اور قوم میں نے نہیں دیکھی، لیکن یہ سب بنیوں کے سود میں پھنسے ہوئے ہیں. اس لیے جو ہے تم اگر اپنی اولاد کو اچھا عالم بنانا چاہتے ہو تو خود بھی حلال اور پاکیزہ کمائی کا اہتمام کرو، اور اسی سے ایسی کمائی کے ذریعے سے جن بچوں کو تم نے پرورش کی ہو ان کو وہ اس لیے کہ جس جسم کی پرورش جو ہے ناجائز اور حرام غذا سے ہوئی ہو، دین کا علم اس میں آ سکتا نہیں ہے. چنانچہ ان کے والد کو یہ بات دل کو لگ گئی. اسی زمانے میں ان کے دادا یعنی حضرت مفتی صاحب کے دادا نے جو ہے کسی بنیے سے سود پر رقم لے کر زمین کرائے پر لی تھی. تو انہوں نے مفتی صاحب کے والد نے دادا سے اختلاف کیا کہ دادا ابا ایسا مت کرو، لیکن انہوں نے مانا ابا کا آرڈر تو چلتا ہے کہ تو میرے گھر سے نکل جا. نکل گئے اور انہوں نے خود مشقت اٹھا کر 12 تکلیفیں اٹھا کر حلال روزی کا اہتمام کیا خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی. آج ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے علوم سے نوازا. آج ہم دیکھ رہے ہیں ان کا فیض کیسا جاری ہے. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی علم دین کی دولت سے مالا مال ہو تو اس کے لیے ضروری ہے اس بات کا اہتمام کہ ہماری غذا کیسی ہونی چاہیے، حلال اور پاکیزہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بس میں اب میرا گلا کام نہیں کر رہا، دعا کر لیتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حقہ اور تمام طلباء کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی
بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ اس مدرسے سے جو بچے اپنے حفظ کی تکمیل کر کے جا رہے ہیں ان سب کو بے انتہا قبول فرما. جس طرح تم نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے اور بشارتیں تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دی ہیں، ان بشارتوں کو ان بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. اے اللہ آج کی اس مجلس میں جن فارغ التحصیل طلباء کی دستار بندی ہوئی ہے ان سب کو بے انتہا قبول فرما. ان میں سے ہر ایک کو دین اور علم دین کی اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے بے انتہا قبول فرما. اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو مفتاح للخیر اور مغلاق للشر بنا. ان سے ان کے اساتذہ اور ان کے اولیاء نے جو اچھی امیدیں اور توقعات قائم کی ہیں اللہ ان سب کو ان سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ زندگی کی راہوں میں ان کی بہترین رہنمائی فرما، دستگیری فرما، مشکل کشائی فرما. ہر قسم کے فتنوں سے ان کی پوری حفاظت فرما. اے اللہ ان کو اپنے خزانے غیب سے روزی عطا فرما کر شان استغنا پیدا کرتے ہوئے اے اللہ شان استغنا کے ساتھ اے اللہ دین کی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کے فتنوں سے ان کی پوری حفاظت فرما. ارے اللہ اس مدرسہ الفضل کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما. اس کی علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما کر اے اللہ اس کی تمام ضروریات کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. اس کی ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بلیات، مکارہ سے اے اللہ اس ادارے کو پورے طور پر محفوظ فرما دے. اے اللہ یہاں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور ملائکت سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں جو محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں جو محفوظ ہیں ان کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما. یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری اور حسن سلوک کو عام فرما. جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر کے اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے. اے اللہ آنے والے انتخابات کے موقع پر ہر مسلمان کو اپنے حق کے رائے دہندگی کو پوری ایمانی غیرت کے تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس حق کو ضائع کرنے سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما.
اللہ ان انتخابات کے نتیجے میں تو اپنے ایسے بندوں کو اقتدار عطا فرما جو تیری مخلوق کے ساتھ محبت، شفقت، رحمت اور اے اللہ انصاف کے ساتھ پیش آنے والے ہوں، سب کے ساتھ یکساں سلوک کرنے والے ہوں، ظلم اور زیادتی سے بچنے والے ہوں، جو ملک کی ترقی خوشحالی کے لیے کوشاں ہوں۔ اللہ ایسے بندوں کے ہاتھ میں اقتدار عطا فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما دے۔ تمام مدارس علمیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے، سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما، اور ان کاموں کو مناسب اللہ اسباب و وسائل بھی ان کو عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، اللہ ان تمام کو تو ہماری طرف سے اپنی شان نشان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما۔ جو اس دنیا سے جا چکے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما، اور جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی علمی، دینی، ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ جو صلاحیتیں، جو قوا، جو اسباب و وسائل اور جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کو تیرے دین، علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ ان قیمتی دولتوں اور سرمایوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی، ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ضروری اعلان سن لیجیے، میں بیمار آدمی بھی ہوں، اس لیے مسافر سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں، جواب دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔